بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈائریکٹ اپنے موضوع پر آتا ہوں. کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ سورج کتنی عجیب تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ سورج جو ہمیں بظاہر بڑا پرسکون نظر آتا ہے، اصل میں کتنا بڑا آگ کا گولا ہے، کتنی زیادہ انرجی نکل رہی ہے، کتنا زیادہ درجہ حرارت ہے. آج اس زاویے سے بات کرتے ہیں کہ کائنات کی کتنی چیزیں ہیں کہ جو کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو کیا ہو، ہمیں احساس ہی نہیں ہے. آج اس معصومانہ سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ یہ سورج جس سے ہم دن میں ان گنت مرتبہ ان گنت فوائد حاصل کر رہے ہوتے ہیں، شاید ہمارے ذہن میں بھی نہ آتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا کتنا فیض ہے، اس کا کتنا فائدہ ہے. ایک لمحے کو سوچتے ہیں، اگلے 10 منٹ تک یہ سوچتے ہیں کہ فرض کریں سورج نہیں ہے سورج، تو کیا ہوگا؟ سائنس کیا کہتی ہے اس بارے میں کہ سورج نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو آئیے، پہلی بات، سب سے پہلی بات تو یہ آپ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں نا، سورج ہے درمیان میں. چونکہ سورج کا ماس بہت زیادہ ہے، پورے سولر سسٹم کا 99% سے زیادہ ماس اکیلے سورج میں ہے، جس میں جتنا زیادہ ماس ہوگا اتنی زیادہ اس میں گریویٹیشنل پل ہوگی، اتنا زیادہ کشش ثقل ہوگا. اس کو اگر اوور سمپلیفائی کر لیں، اگر یہ بات زیادہ تکنیکی ہو گئی تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سورج تمام تر سیاروں کو زمین سمیت اپنے گرد گھما رہا ہے. اگر وہی سولر سسٹم یہ اگر دکھا سکیں یہاں پر پلیز، کہ سورج اپنے گرد تمام سیاروں کو گھما رہا ہے، چونکہ سورج کے اندر وہ طاقت ہے. تو اب کیا ہوگا؟ زمین بھی سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور سارے سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. اب ایک لمحے کو فرض کریں کہ یہ سورج اپنی جگہ سے ہٹ گیا، یہ سورج نہیں ہے، ایک لمحے کو فرض کریں، تو اب کیا ہوا؟ اس کا مطلب اب یہ ہوا کہ وہ قوت، اگر اس کو یہیں پہ روک سکیں ایک سیکنڈ، اگر اس منظر کو یہاں پہ اگر پوز کر سکیں اس سے پچھلے والے کو، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر سورج اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو وہ قوت جو ان سب کو جوڑے ہوئے تھی زمین سمیت وہ چلی گئی ہے. تو اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ اب سارے کے سارے سیارے بشمول ہماری زمین، یہ سب اپنی جگہ سے ہل کر الگ الگ ہو جائیں گے. کیونکہ ایک سینٹرل فورس تھی، اس کے گرد سب گھوم رہے تھے، وہ فورس چلی گئی، اب سارے سیارے سب ادھر ادھر ہو جائیں گے. یعنی ہماری زمین کا کیا ہوگا؟ زمین بھی سورج کے گرد گھوم رہی تھی، سورج نہیں رہا، اب زمین گویا بغیر کسی کنٹرول کے خلا میں تیرنے لگے گی. اگر سورج نہ ہو تو یہ ہو. اب زمین ہماری، چونکہ سورج بہت بڑا ہے، زمین اس کے آگے چھوٹی سی ہے، سورج چلا گیا، زمین اب خلا میں تیر رہی ہے. اب خلا میں تو بڑے بڑے ایسٹرائڈز بھی ہیں، آپ نے سن چکے ہیں، خلا میں تو بڑی بڑی پتھریلی چٹانیں بھی ہیں. تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ زمین تیرتے تیرتے کسی بڑی چٹان سے ٹکرا جائے. ایک دفعہ ایک ایسٹرائڈ سے زمین ٹکرائی تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ کیا ہوا تھا، وہ ڈائناسور والا واقعہ ہم نے عرض کیا تھا. تو ہو سکتا ہے اس طرح کی چٹانیں آ رہی ہیں زمین کی طرف. ابھی تو زمین اپنی جگہ پہ کھڑی ہے اور سورج سمیت بہت ساری چیزیں، آسمان اس کو روک رہا ہے ان ایسٹرائڈ سے ٹکرانے سے. اگر زمین خود ہی خلا میں تیر رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ زمین کسی بڑی پتھریلی چٹان سے ٹکرا جائے. باقی سیاروں کا کیا ہوگا؟ سارے کے سارے سیارے آوارہ ہو جائیں گے، سب اپنا اپنا رخ بھول جائیں گے، کوئی بھی سیارہ کسی بھی طرف چل پڑے گا، اس لیے کہ سورج چلا گیا ہے. معلوم ہوا، اب اس ساری بات کو میں بالکل اوور سمپلیفائی کر دوں. خلاصہ یہ ہے اس گفتگو کا کہ بھائی ہر چیز اپنے سسٹم میں چل رہی ہے، ہر چیز اپنے مدار میں چل رہی ہے، اور اگر ذرا سا بھی کوئی بھی چیز سسٹم سے ہٹ جائے نظام کولیپس ہو جائے گا، سارے کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا. چونکہ اب کوئی سورج نہیں ہے جو ان سیاروں کو کنٹرول میں رکھ کر سسٹم چلا سکے. ٹھیک، سورہ یاسین کی ایک آیت کا ترجمہ سنیے. سورہ یاسین کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، کہا نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند سے جا ٹکرائے، نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. یہ سب کے سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں.
1400 سال پہلے بتایا کہ یہ سارے کا سارا ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے. اب سوچئے ایک سورج، ابھی ہم ایک سورج کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ اپنے مدار سے ہٹ گیا تو کائنات میں کیا کچھ ہوگا، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. کائنات میں اربوں سورج نما ستارے ہیں، اربوں. اب اگر آپ سوچیں کہ وہ سارے کے سارے ستارے اسی طرح غیر فعال ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ بس کم و بیش ایسا ہی کوئی منظر ہوگا روز قیامت. سورہ انفطار کی ایک آیت کا ترجمہ ہے عجیب، کواکب انتصرت، جب تارے بکھر جائیں گے، تارے نثر ہو جائیں گے. ابھی یہ سارے کا سارا کائنات کا نظام چل رہا ہے ایک نظم کے تحت، منظم ہے. ہم شعر پڑھتے ہیں نا، میں کہتا ہوں ایک نظم عرض کر رہا ہوں، تو اس میں ایک ایک چیز وزن میں ہوتی ہے. نظم کا کوئی ایک نقطہ لفظ بھی آگے پیچھے ہے، کہتے ہیں نظم میں مزہ نہیں آیا بھائی، بے وزن ہو گئی یہ نظم، تو نظم نہیں ہے. اور نثر میں کیا، ابھی میں آپ کی خدمت میں نثر پڑھ رہا ہوں، اس میں کوئی وزن نہیں ہے، بات چیت یہاں سے وہاں جا رہی ہے. ایک آیت کا ترجمہ ہے تارے بکھر جائیں گے، نثر میں آ جائیں گے. ابھی نظام نظم میں چل رہا ہے، یہ سب نثر میں چلا جائے گا. آگے چلتے ہیں. موضوع کیا ہے؟ سورج نہ ہوتا تو کیا ہوتا. پہلی بات آپ نے سن لی کہ سارے کے سارے سیارے زمین سمیت سب الگ الگ چلے جاتے ہیں، کوئی کسی سے ٹکرا جائے، کوئی کسی سے ٹکرا جائے. ایک. دوسری بات، سورج نہ رہا تو کیا ہوگا؟ کمال یہ ہے کہ اگر سورج کی روشنی ختم ہو گئی نا، اگر سورج ختم ہو گیا، یعنی اگر اوپر ایسا کوئی معاملہ ہو گیا تو مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کچھ دیر تک کہ ہوا کیا ہے. زمین والوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کتنی بڑی تباہی ان کی طرف آنے والی ہے 8 منٹ 20 سیکنڈ کے بعد. اوپر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری طرف کی تباہی آ رہی ہے. ہمیں اس کا پتہ چلے گا 8 منٹ 20 سیکنڈ بعد. کیوں؟ اس لیے کہ زمین سے سورج کا فاصلہ ہے 1.5 کروڑ کلومیٹر. روشنی جو کہ بہت تیز ہوتی ہے، روشنی کو بھی یہ فاصلہ طے کرنے میں 8 منٹ 20 سیکنڈ لگیں گے. تو سورج کے بے نور ہونے کا زمین پر اثر ہوگا 8 منٹ 20 سیکنڈ بعد. اب 8 منٹ 20 سیکنڈ اگر ہو گئے، اب آپ فرض کیجئے کہ یہ ایک سورج ہے اگر دکھا سکیں، اور اب اگر یہ سورج دھیرے دھیرے اس سورج کی روشنی اگر جانا شروع ہو، یہاں تک کہ سورج کی روشنی مکمل طور پر چلی جائے، تو اب اگر آسمان پر سورج نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اب آپ کو صرف ستارے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اب کوئی سورج نہیں ہے جو کہ ان ستاروں کو ڈھانپ لے. سو اب آسمان پر یہ منظر ہو گیا ہے، سورج چلا گیا ہے، زمین آہستہ آہستہ تاریک ہو رہی ہے. 8 منٹ 20 سیکنڈ بعد اب زمین پر مکمل اندھیرا چھا گیا ہے. گویا within no time زمین اچانک اندھیرے میں ڈوب جائے گی. ایک لمحے میں رات ہو جائے گی، ایک لمحے میں رات ہو جائے گی. اگر کسی کو یہ بات حیرت انگیز لگ رہی ہے تو ذرا سوچیں، آج سے 10-15 سال پہلے سورج گرہن ہوا تھا، کراچی میں بھی دیکھا گیا تھا. سورج نکلا ہوا تھا، ہم سب نے دیکھا ہے وہ منظر. سورج نکلا ہوا تھا، اچانک سورج کو گرہن لگا اور ایسا لگا رات ہو گئی ہے، پھر ختم ہو گیا، دوبارہ دن آ گئی. یہ تو ہم نے اپنے زندگی میں دیکھا ہے منظر. زمین پر اندھیرا چھا جائے گا، ستارے نظر آنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ سورج کی روشنی نہیں ہوگی جو دیگر ستاروں کو ڈھانک لے. چاند کا کیا ہوگا؟ چاند دکھائی دینا بند ہو جائے گا. کیوں؟ بے نور تو سورج ہوا ہے، تو چاند کیوں دکھائی دینا بند ہو جائے گا؟ اس لیے کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، وہ سورج سے ہی روشنی لیتا ہے. اب سورج ہی بے نور ہو چکا ہے. درختوں کا کیا ہوگا؟ درخت ختم ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پودے بھی سورج کی روشنی کی مدد سے ہی زندہ رہتے ہیں. درجہ حرارت کا کیا ہوگا؟ گرمی تو ساری سورج سے ہے. زمین کا درجہ حرارت گرنا شروع ہو جائے گا. میں اوور سمپلیفائی کروں، زمین کا ہیٹر بند ہو گیا ہے، اب زمین ٹھنڈی ہونا شروع ہو جائے گی. عجیب بات ہے، ایک مخلوق اس سے بہت کم متاثر ہوگی. وہ کون سی ہوگی؟ وہ جو گہرے ترین سمندر میں جو مخلوق ہے نا، وہ اس سے متاثر نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے ہی سورج کی روشنی کے بغیر رہ رہی ہے، اس کو کچھ نہیں ہوگا. یعنی سورج کے کور، ہم نے آپ کا عرض کیا تھا نا کہ سورج کے کور میں بہت گرمائش ہے. سورج کے کور کی طرح زمین کا بھی کور بہت گرم ہے،
اس لیے سورج کے بغیر زمین کچھ عرصہ تو گرم رہے گی، مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. 24 گھنٹے گزر گئے، زمین کا درجہ حرارت مزید کم ہو گیا. اب پوری زمین کا درجہ حرارت ہو گیا 8 ڈگری سینٹی گریڈ. کچھ حصوں میں تھوڑی بہت گرمی رہے گی کیونکہ زمین سورج کی گئی گرمی کو کچھ عرصہ اپنے اندر اسٹور کر لے گی. اب ایک ہفتہ گزر گیا بغیر سورج کے، کیا ہوگا؟ درجہ حرارت مزید گرے گا. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب زمین کا درجہ حرارت -20 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا ہے. اندھیرا ہے، برف ہے، درجہ حرارت -20 ہے. سوال، پانی تو 0 ڈگری میں برف بن جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ زمین میں موجود سارا پانی کیا ہوا؟ برف بن گیا. زمین میں موجود سارا پانی. پوری دنیا کی بجلی جا چکی ہے، اس لیے کہ بجلی بھی پانی سے بنتی ہے، اور ڈیمز میں موجود پانی برف بن چکے ہیں. سارے درخت، پیڑ پودے مر چکے ہوں گے. ان کو کھانے والے جانور بھی مرنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ انہیں خوراک ہی نہیں ملے گی. ہر وقت رات ہی رات ہے. 1 مہینے بعد درجہ حرارت -40. ہو سکتا ہے کہ والکینوز جو شدید آتش فشاں ہوتے ہیں نا، بہت گرم، ممکن ہے کہ اس کے قریب رہنے والے جانور اس والکینو کی گرمی کی وجہ سے کچھ زندہ رہ جائیں، مگر 1 سال بعد وہ بھی مر جائیں گے. کیوں؟ سال بعد آتش فشاں، جو اس وقت آگ اگل رہا ہے، سورج کیا بند ہوا، سال بعد یہ آتش فشاں بھی جم جائیں گے. زمین ہر طرف برف ہی برف. عمارتوں کی جگہ بڑی بڑی برفانی چٹانیں ہوں گی. یہاں تک کہ 1000 سال بعد زمین برف کا گولا بن جائے گی. درجہ حرارت -160 ڈگریز ہو جائے گا. گویا وہ سورج جو آگ کا گولا تھا وہ گیا کیا ہے؟ اس نے ہماری زمین کو برف کا گولا بنا دیا ہے. زمین تیرتی جا رہی ہے، ابھی بھی زمین ابھی بھی تیرتی جا رہی ہے. دراصل سورج گیا تو زمین گئی. سورج گیا، درجہ حرارت گیا. سورج گیا، حیات گئی. سورج گیا، انسان گئے. سورج گیا، پلانٹس گئے. سورج گیا، جانور گئے. اور اب آپ کی خدمت میں عرض کروں بات جو میں نے پہلے کی تھی. Now it will make more sense کہ یہ زمین کا سورج سے فاصلہ اتنا آئیڈیل ہے. اگر فاصلہ بہت زیادہ ہوتا، سورج بہت دور ہوتا اس سے، تو زمین پہ ہر وقت ایسا منظر ہوتا. اگر فاصلہ بہت کم ہوتا، سورج بہت کم قریب ہوتا زمین سے، گرمی سے مر جاتے سب، سارا پانی بھاپ بن کے اڑ جاتا. کون ہے جو سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، سیاروں کو، سب کو اپنے اپنے ایک مدار میں، ایک نظام میں چلا رہا ہے، اور جہاں سے وہ ایک لمحہ بھی آگے چلا جائے تو سب، سارے کا سارا نام، سارے کا سارا نظام خراب ہو جائے. یہ سورج بہت بڑا ہے، اس سورج کے اثرات بہت بڑے ہیں، یہ کائنات بہت بڑی ہے، سب سے بڑی نہیں ہے، سب سے بڑی صرف ایک ذات ہے. اللہ اکبر.